میرا کام دبئی میں ہے، میں وہاں سے موبائل لے کر پاکستان آتا ہوں، پاکستانی کسٹم حکام کو میں جو پیسے دیتا ہوں وہ حکومت کے خزانے میں نہیں بلکہ ان کی اپنی جیب میں جاتے ہیں۔ ہماری حکومت نے عام لوگوں کے لیے موبائل لانے پر تو پابندی لگا دی ہے، لیکن اپنے خیر خواہوں کو اجازت دی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے۔ نہیں میرے بھائی مجھے تو نہیں پتا۔ نہیں اچھا، کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے۔ کسٹم حکام یہ کام چھپ کر کرتے ہیں اور بعض اوقات موبائل پکڑے بھی جاتے ہیں، جو کہ واپس نہیں ہوتے، وہ خود رکھ لیتے ہیں، ہمیں مجبوراً ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ وہ خود یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے، اور کسٹم ایکٹ کی بکس میں موبائل امپورٹیبل ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میرے بھائی یہ مسئلہ دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ مسئلہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے ذرا دھیان سے سن لیجئے گا۔ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگا دیں، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے حکمرانوں کی۔ اور ہم کون ہیں؟ انقلاب لانے والے۔ کون جی؟ ایسی کی تیسی کر دو حکمرانوں کی، آگ لگا دو اس دفتر کو اس دفتر کو، اس بس کو اس بس کو، اس گاڑی کو اس گاڑی کو۔ ہم انقلابی لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے حکمران ہیں۔ نبی حکمران کی بات نہیں ہو رہی، عام حکمران کی بات ہو رہی۔ تم میں سے حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ آپ کہیں گے ہمارے حکمران بڑے گندے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہمارے حکمران جو ہیں بس وہ کیا کچھ کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، اللہ کو معلوم تھا۔ اگر وہ غلط آرڈر دیتے ہیں تو آپ غلط آرڈر نہیں مانیں گے۔ ان کے 100 آرڈر ہیں، ان میں سے 80 غلط ہیں، 80 آپ نہ مانیں جو شریعت کے خلاف ہے، جو 20 شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ تو مانیں۔ اگر آپ کی حکومت موبائل لانے پہ پابندی لگاتی ہے تو حکومت کی یہ بات میرے بھائی ماننا پڑے گی۔ یہ شریعت کے خلاف ہے یا آرڈر ان کا؟ بولیے۔ یہ جو اللہ نے کہا اپنے حکمرانوں کی بات مانو، یہ کون سے آرڈر ہیں؟ چلے یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا اس آرڈر سے مراد نماز کی بات ہے؟ نماز کی بات تو اللہ کا آرڈر ہے، حکمران کا تو نہیں ہے۔ حکمرانوں کے آرڈر سے مراد وہ آرڈر ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آتا۔ مثلا سگنل جب ریڈ ہو، اشارہ ٹریفک کا جب سرخ ہو تو گاڑی روکنی ہے، حکومت کا آرڈر ہے۔ یہ بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی؟ آپ تو بڑی جلدی کہہ دیا ماننی، کیونکہ دل کو لگتی ہے۔ تو یہ کیوں ماننی ہے؟ کیونکہ وہ اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بات مانو۔ لیکن اگر وہ کہیں نماز نہ پڑھو تو یہ آرڈر مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں داڑھی مونڈ دو، نہیں مانیں گے، شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن وہ چیزیں جن میں شریعت خاموش ہے وہاں پہ حکمران کا آرڈر مانا جائے گا۔ حکمران کہے شراب پیو، نہیں پیئیں گے۔ تو میرے بھائی حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جو ان کے آرڈر قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ نہیں مانے جائیں گے، باقی 80 آرڈر مانے جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ حکمران 10 غلط آرڈر دے تو آپ کہیں جی تلوار لے کر میدان میں آ جاؤ، بم دھماکے کرو، پسٹل میدان میں لے آؤ، پولیس کو مارو، فوج کو مارو، وزیروں کو مارو، مشیروں کو مارو۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ تو فساد ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی حکمران آئے گا وہ معصوم نہیں ہوگا. جو بھی حکمران آئے گا معصوم, چھوٹی بڑی غلطیاں ہوں گی. اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اپنے حکمرانوں کی بات مانو. کیوں؟ اور مسلم شریف کی حدیث نوٹ کریں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے حکمران کی بات سنو اور مانو, چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے, چاہے تمہاری پشت پہ کوڑے مارے. یہ حقیقی نظام ہے جس سے آپ کا ملک صحیح معنوں میں چل سکے گا. اور جو نظام ہم لے کر پھر رہے ہیں کہ جناب حکومت کی مخالفت کرنی ہے, اس سے کافر تو خوش ہو سکتے ہیں, اس سے مسلمان کمزور تو ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہوتا. آپس میں لڑتے رہو, ایک دوسرے کی گاڑیوں کو بسوں کو آگ لگاتے رہو. یاد رکھیے اسلام میں اپوزیشن لیڈر کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں ہر آدمی حکومت کے ساتھ ہے. البتہ جب غلط آرڈر آئے گا تو کوئی بھی نہیں مانے گا, وہ آرڈر نہیں مانے گا, باقی آرڈر مانے گا. تو میرے بھائیوں, آج اصل میں یورپ ہم پہ, ہمارے اذہان پہ قبضہ کر چکا ہے. بچے بچے کے ذہن میں بات ڈال دی گئی ہے کہ شاید یہ نظام اسلامی نظام ہے. اور عجیب لوگ ہیں, یورپ کا نظام اپنا کر جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ اعتراض کر لیتے ہیں یہاں پہ بادشاہت ہے. یہ بادشاہت آپ کے نظام سے لاکھ درجے بہتر ہے. اسلام میں بادشاہت کوئی جرم نہیں ہے. بادشاہ اگر اچھا ہے تو اچھی حکومت ہے, بادشاہ برا ہے تو بری حکومت ہے. بات بادشاہت کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بادشاہ کیسا ہے. اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق اگر حکومت کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بادشاہت کا ذکر کیا اچھے انداز میں. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. یہ اور اس سے پچھلی آیت کا مطالعہ کر لیں کہ پرانے زمانے میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فلاں آدمی کو بادشاہ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ بادشاہ بنایا ہے. تو خلافت ہو, بادشاہت ہو, اصل بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اگر ایک آدمی خلیفہ بنا ہے, مشورے سے آیا ہے, لیکن قرآن و حدیث کو نظر انداز کر کے حکومت کر رہا ہے تو اس کا نظام غلط ہے. تو اللہ کے لیے میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو سمجھیں. تو یہ آپ بھائی کا جو سوال ہے, ایئرپورٹ پہ کسٹم حکام جو ہے سختی کرتے ہیں, اگر میرے بھائی حکومت نے واقعی اس سے روک رکھا ہے تو پھر آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ غلطی کر رہے ہیں, بڑے لوگ کرتے ہیں تو روزے, کچھ چیزوں کا حساب روزے قیامت ہوگا. ضروری تو نہیں ہر چیز کا حساب آپ کر لیں. تو میرے بھائی آپ دیکھیں, ایک اور چیز دیکھیں بڑے غور سے. شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر میں حکومت خاوند کی ہوگی کہ بیوی کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ خاوند صاحب آپ کی حکومت ہے. اور کیا آپ معصوم ہیں؟ بولیے. آپ داڑھی نہیں موڑتے ہیں, آپ کئی نمازیں نہیں چھوڑتے, تو کیا خیال ہے آپ کی بیوی بھی انقلاب کا نعرہ لگائے اور گھر کی چیزوں کو آگ لگا دے؟ کیا آپ کی اولاد کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ باپ کی اطاعت کرو؟ دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ تو آپ بھی گنہگار ہیں. تو آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی علم بغاوت بلند کر دے, انقلاب لے, آپ کو گھر سے نکال دے کہ جناب والا آپ گنہگار ہیں, اور غلط آرڈر دیتے ہیں ہم بڑے بھائی کو آج کے بعد گھر کا سربراہ بنا لیں. کیا خیال ہے جی؟ آپ کہیں گے نہیں, کیونکہ اس طرح نظام نہیں چل سکے گا. بڑا بھائی آئے گا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا, کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. تو میرے بھائی یہی کچھ حکمران کا ہے. اس کا غلط آرڈر نہ مانے, اس کے صحیح آرڈر جو ہے وہ مانے اور ملک کو چلنے دیں, نظام کو چلنے دیں. تو میرے بھائی یہ ایئرپورٹ پہ جو قوانین بنائے گئے ہیں تو وہ اگر شریعت کے مخالف نہیں ہیں تو انہیں ماننا چاہیے, اور تب آپ جو رشوت جو پیسے دیں گے وہ رشوت کہلائیں گے. اور اگر حکومت کی طرف سے اجازت ہے, اگر حکومت کی طرف سے کیا ہے, لیکن نجائز طور پہ ایئرپورٹ کے لوگ, کسٹم کے لوگ آپ سے پیسہ لیتے ہیں تو پھر وہ غلط کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. اور اگر آپ اپنا حق لینے کے لیے
یہ موبائل لینے کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو گناہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کا۔ دھیان سے میری بات کو ایسے ہی نہ لے لیں، یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا جناب رشوت دو۔ جہاں پہ آپ کا حق ہے، مثلا چند ملازمتیں آئی ہوئی ہیں اور میرٹ یہ بنا ہے کہ جس کے 80 نمبر ہوں گے اس کو نوکری ملے گی، اور آپ کے 90 نمبر ہیں، لیکن آپ کو چھوڑ کر 70 نمبر والوں کو اوپر لایا جا رہا ہے، اور آپ کو پکا پتا ہے، سنی سنی بات نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ نوکری آپ کا حق ہے۔ یہاں پہ اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آپ پیسہ نہ دیں۔ تقویٰ یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ پیسہ نہ دیں، لیکن اگر دیتے ہیں تو آپ کا حق ہے، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن جو 70 نمبر والا دے رہا ہے، میرٹ 80 کا ہے، 70 نمبر والا نوکری لینے کے لیے پیسہ دے رہا ہے، یہ رشوت دے رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ان کے چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک بار ضرور دبا دیں۔